ایران نے امریکی جہازوں پر حملہ یا مداخلت کی تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت وارننگ دے دی۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا کہ آبِ ہرمز میں پھنسے بحری جہازوں کو نکالنے کے لیے پروجیکٹ فریڈم کے دوران کسی بھی اشتعال انگیزی کا جواب انتہائی طاقت سے دیا جائے گا۔ ایران سے جنگ کی حمایت نہیں کرتا، لیکن تہران نے سیر فائز کی خلاف ورزی کی۔ انہیں ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب، پھر دعویٰ کیا ایران کے پاس بحریہ، فضائیہ اور ریڈار نہیں بچا، اس کی فوجی طاقت کو تباہ کر دیا۔ دو ٹوک پیغام دیا، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ امید کا اظہار کیا جنگ ختم ہونے کے بعد تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ آبِ ہرمز میں امریکہ اور ایران کا بحری تصادم۔ ایرانی فوج نے امریکی ڈسٹرائر پر انتباہی کروز میزائل، راکٹ اور جنگی ڈرونز داغ دیے۔ امریکی ایڈمرل کاپر نے 6 ایرانی کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ ایران کی تردید۔ ایرانی وزیر خارجہ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کو مذاکرات اور تجاویز و سفارشات پر بریفنگ۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے ارکان کا مذاکرات پر تحفظات کا اظہار۔ کمیشن کا کسی بھی معاہدے میں ایرانی قومی مفادات کو اولین ترجیح دینے پر زور۔ واضح کیا مذاکرات کا نتیجہ ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے اور خود مختاری کے تحفظ کی صورت میں نکلنا چاہیے۔ امریکہ کے غیر منطقی مطالبات کے سامنے جھکنے کے بجائے ٹھوس ضمانتیں حاصل کی جائیں۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کا واقعہ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سیکریٹ سروس اہلکاروں کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔ سیکریٹ سروس کے ایکس پر جاری پیغام میں فوری طور پر واقعے کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 5 ڈاکو مارے گئے۔ ملزمان سے اسلحہ، زیر استعمال کار اور موٹر سائیکل سمیت موبائل فونز برآمد کر لیے گئے۔ ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق ملزم بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہریوں کو لوٹتے تھے۔ 20 اپریل کو خواجہ اجمیر نگری میں ڈکیتی مزاحمت پر تاجر کو قتل کیا تھا۔ عرب امارات کا ایران کی طرف سے میزائل حملے کا دعویٰ۔ فجیرہ بندرگاہ پر تیل تنصیبات میں آگ بھڑکنے سے 3 بھارتی شہری زخمی ہو گئے۔ ایران نے 15 میزائل فائر کیے جنہیں فضا میں اڑا دیا گیا۔ اماراتی وزارت دفاع کا بیان۔ میزائل حملوں کے بعد شارجہ اور دبئی جانے والی کئی پروازیں روک دی گئیں۔ کئی جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ تمام اسکول 8 مئی تک بند۔ کلاسز آن لائن ہوں گی۔ فجیرہ بندرگاہ پر واقعہ امریکی فوج کی مہم جوئی کا نتیجہ تھا۔ امریکی فوج کا مقصد آبِ ہرمز سے گزرنے کے لیے غیر قانونی راستہ بنانا تھا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کی ایرانی فوج کے حوالے سے رپورٹ۔ سعودی ولی عہد کی متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملوں کی شدید مذمت۔ مکمل حمایت کا اعادہ۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ برادر ملک عرب امارات کی امن و سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار۔ انہوں نے واضح کیا امارات کی سلامتی کو پہنچنے والا کوئی بھی نقصان پورے خطے کے استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان کی امن و استحکام کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مسائل کے حل اور دنیا میں دیرپا امن و استحکام کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری واحد مؤثر راستہ قرار دے دیا۔ اسحاق ڈار کا برطانوی ہم منصب سے رابطہ۔ برطانوی وزیر خارجہ نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ خلیج تعاون کونسل کی متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملے کی مذمت۔ ایران سے خلیجی ممالک پر حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ یورپی یونین اور کویت کی امارات پر ایران کے حالیہ میزائل اور ڈرون حملے کی سخت الفاظ میں مذمت۔
اماراتی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ کویتی وزیر خارجہ نے حملوں کو ایران کی مجرمانہ جارحیت قرار دے دیا۔ امریکہ اور اسرائیلی جارحیت کے دوران تباہ ہونے والے تقریباً 37,000 رہائشی مکانات اور تجارتی مراکز کی مرمت مکمل کر لی گئی۔ ایرانی ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا اعلان۔ رپورٹ کے مطابق متاثرہ علاقوں کی بحالی ترجیحی بنیادوں پر مرمت کا کام جاری ہے۔ جنوبی وزیرستان میں فتنۃ الخوارج کا چیک پوسٹ پر خودکش حملہ ناکام۔ پاک فوج نے بارود سے بھری گاڑی ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دھماکے سے 7 عام شہری زخمی ہو گئے۔ اور اسلام آباد میں اغوا شخص کی تشدد زدہ لاش صوابی سے برآمد۔ والدین کے اکلوتے بیٹے فرخ افضل کو گزشتہ رات F6 سیکٹر سے اغوا کیا گیا۔